اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مؤرخہ 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں ظہر کی باجماعت نماز کا آغاز کرتے ہی ایک خودکش دھماکہ ہوا۔ دھماکہ ہوتے ہی مسجد کی چھت اور بعض ستون وغیرہ گر گئے۔ 100 سے زائد نمازی شہید ہو گئے اور قریباً اتنے ہی نمازی بری طرح زخمی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہیدان مرحومین اور زخمیوں کے گھروں میں قیامت برپا ہے۔ حساس دل پاکستانی اس دکھ اور صدمہ کی وجہ سے سکتہ کی حالت میں ہے۔ بعض تبصرہ نگار اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہ سانحہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ان کو مناسب الفاظ نہیں مل رہے۔ ارباب اقتدار و اختیار کے سانحہ پر رسمی سے بیانات ایک مذاق ہے۔ ان لوگوں کے رسمی سے بیانات اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی کے زمرہ میں آتے ہیں۔ اقوام عالم میں دین اسلام اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک بیانک اور گنونا تصور ابھرتا چلا جا رہا ہے۔ ارباب اقتدار و اختیار بڑے بڑے مضبوط بنگلوں میں مضبوط سیکیورٹی کے حصار میں باری باری تنخواہوں، ناجائز آمدنیوں اور ناجائز مراعات کی بنیاد پر عیش و عشرت کی انتہائی گندی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی رہائش گاہوں سے باہر نکلتے ہیں تو بلٹ پروف گاڑیوں میں انتہائی مضبوط سیکیورٹی کے حصار میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دہشت گردی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جمہوریت کے نظام حکومت میں انسانوں میں ایسی معاشرتی تفریق انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے نام پر جبر و استبداد کا انتہائی ظالمانہ نظام ہے، اور یہ لوگ اپنی ظالمانہ کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود بھی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لولی لنگڑی جمہوریت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور وطن عزیز کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اور پاکستان کے آئین کو اسلامی آئین کہا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے بھی ارباب اقتدار و اختیار اور عوام الناس کے مابین مذکورہ معاشرتی تفریق انتہائی قابل مذمت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کی اہلیہ محترمہ نے ایک دن تھوڑا سا حلوہ بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی جواب طلبی کر لی کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ اہلیہ محترمہ نے جواب دیا کہ روزانہ کے اخراجات میں سے تھوڑی سی بچت کرتے ہوئے یہ ممکن ہوا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے پیسے وظیفہ کے کم کر دیے۔ یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا سا نہیں ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی مان لینا چاہیے کہ دنیا کی جمہوریتوں میں ایسا کہیں نہیں ہو رہا کہ ایک عام ملازم یا غریب مزدور اور حکومتی افسران کی تنخواہوں میں زمین و آسمان کا سا فرق ہو۔ اس لیے یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ اگر پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار سچے دل سے پاکستان میں امن کے خواہاں ہیں تو انہیں پاکستان کے معاشرہ میں ایک عام انسان کے لیول پر آنا ہوگا، وگرنہ دہشت گردی اور عوامی مسائل ان کا ایشو نہیں ہے۔ اس لیے وہ سنجیدگی سے کبھی بھی ان امور کو زیر بحث نہیں لا رہے ہوں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، مسلمانوں میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مسئلہ صدیوں پرانا ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے دور ہٹتے ہٹتے مسلمان فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، اور پھر محض فروعی اختلافات کی بنا پر ایک فرقہ والے دوسرے فرقہ والوں کو بدعتی، فاسق و فاجر، زندیق، منافق، مرتد، کافر اور واجب القتل قرار دینے لگے۔ اس مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے مسلمان باہم دیگر دست و گریبان تو تھے ہی، مگر وہ محض مذہب کی اختلافات کی بنیاد پر غیر مسلم اقوام پر حملے بھی کرنے لگے۔
مسلمانوں کی یہ عادت بن گئی تھی کہ وہ مناسب موقع ملتے ہی چوری چھپے غیر مسلموں پر حملے کرتے اور انہیں قتل کر دیتے تھے۔ اس بد عادت کی وجہ سے اسلام کا حسن غیر مسلموں کی نظر میں ماند پڑتا چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف مسلمانوں کا اندرونی اختلافات کی بنیاد پر قومی شیرازہ بکھرتا چلا گیا، تو دوسری طرف غیر اقوام کی نظر میں رسوا و ذلیل ہوتے چلے گئے، اور اقوام عالم اسلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اصلاح احوال کے لیے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں میں رائج بد عقائد اور غلط تعلیمات کی نشاندہی کی۔ آپ علیہ السلام نے مسئلہ جہاد کی بھی اصلاح کی۔ مسلمان ملاؤں نے آپ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ علیہ السلام نے اسلامی جہاد کو منسوخ قرار دے دیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے اسلامی جہاد کے بارے میں صحیح اسلامی نظریہ پیش فرمایا ہے اور مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے رکنے کی تعلیم دی ہے۔ اور پھر پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی پاکستان کے ملاؤں نے مذہبی انتہا پسندی کو بڑھاوا دیا۔ پاکستان کا عام مسلمان اسلام کے نام پر جذباتی واقع ہوا ہے، اس لیے عام مسلمان اپنے علماء سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے علماء نے عام مسلمانوں کی اس جذباتی وابستگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کاروبار حکومت میں دخل دینا شروع کر دیا، اور جلد ہی پاکستان کے علماء نے کرپٹ اور مفاد پرست سیاستدانوں کو مذہب کے نام پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس تناظر میں بھٹو اور ضیاء نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہبی کارڈ کا سہارا لیا، اور 1974 میں جب بھٹو احمدیہ مذہبی کارڈ کا استعمال کر رہا تھا اور پاکستان کی اسمبلی میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ کا ڈرامہ رچائے ہوئے تھا، کیونکہ جو کچھ ہونا تھا اس کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، تو اس وقت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالیٰ نے ارباب اقتدار و اختیار کو بار بار ذہن نشین کروایا کہ مذہب اللہ اور اس کے بندہ کے درمیان ایک تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ کسی حکومت اور کسی جماعت اور کسی گروپ یا کسی فرد کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے مذہب میں مداخلت کرے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے انتباہ فرمایا کہ تمہارے اس اقدام سے ملک میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کلچر جنم لے گا۔ اور پھر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ضیاء حکومت کے دور میں بار بار حکومت پاکستان کو انتباہ فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے احمدیوں کے بارے میں جو قوانین ہیں ان پر نظر ثانی نہ کی تو ملک میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی اس رنگ میں اپنے پنجے گاڑ دے گی جو ملک کو توڑ دے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، جب بھی پشاور سانیہ جیسا سانیہ رونما ہو جاتا ہے، اس وقت ارباب اقتدار و اختیار کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ کوئی قومی کمیشن بننا چاہیے، کوئی ٹھوس پالیسی بننی چاہیے کہ ملک سے مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پہلے تو ایسی کوئی ٹھوس پالیسی جو امن و سلامتی کی ضامن ہو بن ہی نہیں سکتی، اور اگر کوئی پالیسی ادھوری سی پالیسی بن ہی گئی تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مسئلہ صرف سیاسی ہی نہیں، معاشرتی ہی نہیں، بلکہ مذہبی بھی ہے۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نجات پانے کی ایک ہی راہ ہے کہ پہلے تو آئین سے ایسی مذہبی دفعات کا خاتمہ کیا جائے اور یہ قرار دیا جائے
کہ حکومت پاکستان کو کسی بھی انسان کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر انسان کا مذہب وہ ہے جس کا وہ خود اعلان کرتا ہے، اور پھر اصلاح معاشرہ کے لیے اسلامی جہاد اور جنگ و جدل کے فرق کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے۔ پہلے مسلمانوں کے نظریات کی اصلاح ضروری ہے۔ پاکستانی معاشرہ میں یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر جائز نہیں ہے، اور ہر ایک انسان کا مذہب وہ ہے جس کا وہ خود اعلان کرتا ہے۔ کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے مذہب اور مسلک میں دخل اندازی کرے، اور امن و سلامتی کے قیام کے لیے یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ معاشرہ میں ایک انسان کی جان اور اس کی عزت و ناموس و مال و جائیداد کی حرمت قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں قائم کی جائے۔ صبر و برداشت اور تحمل و بردباری کا ماحول پیدا کیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آئین پاکستان سے بالاسمی کے قوانین کا خاتمہ کیا جائے۔ شاید خاکسار اپنے موقف میں ان قوانین کے خاتمہ کے بعد کے اچھے ماحول کا نقشہ نہ کھینچ سکے، مگر خاکسار اس پر ایک منطقی دلیل پیش کرتا ہے کہ جب یہ قوانین بنائے گئے تھے تو ان لوگوں کو ان کے بد اثرات کا علم نہ تھا، اور اب جب کبھی یہ قوانین ہٹائے جائیں گے تو دھیرے دھیرے ماحول ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، جب تک مغربی جمہوریتوں میں مذہب کا عمل دخل رہا، ان کا معاشرتی نظام افراتفری کا شکار رہا، اور جب سے مغربی جمہوریتوں سے مذہب کے عمل دخل کو نکال دیا گیا ہے اور مذہب کو ہر انسان کا ذاتی فعل قرار دے دیا گیا ہے، ان معاشروں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 19 جولائی 2013 میں فرمایا، کاش آج جو دنیا میں اسلامی دنیا میں ہو رہا ہے کہ لیڈر بھی اور آیا بھی جو ایک دوسرے کی گردنیں مارنے پر تلے بیٹھے ہیں، سینکڑوں موتیں واقع ہو رہی ہیں، مسلمان ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، اگر قرآن کریم کی تعالیم پر عمل کرنے والے ہوں اور اس زمانے کے مہدی کی بات سننے والے ہوں تو یہ فتنہ و فساد خود بخود ختم ہو جائے۔ لذا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو عقل دے کہ قرآن کریم کی تعالیم پر عمل کرنے والے ہوں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر میں فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام رسولوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔